اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، صدارتی دستخطوں کے ساتھ بنارسی ٹھگوں کا بجٹ منظور، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی ہے، کس کی؟ اس پہ بھی بات ہوگی۔ چائنا، امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے شہباز، نواز، زرداری حکومت کو، اس پہ بھی بات ہوگی۔ آج قومی ہڑتال ڈے ہے ناظرین، آج سوموار کا دن، اور جب تک آپ کے پاس یہ ہمارا پیغام پہنچے گا، یہ ویڈیو پہنچے گی، 1 جولائی ہو چکی ہوگی، اور قوم کی طرف سے پہیہ جام اور تالہ بندی کی جو ہڑتال کی کال ہے، اس پہ عمل شروع ہو چکا ہوگا۔ آج یہ کال بڑی انوکھی سی ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی کال نہیں ہے۔ میں نے جو اشتہارات چلتے دیکھے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی بات کریں، باقی میڈیا پہ تو ہمت کوئی نہیں ہوتی ان کو بیچاروں کو چھاپنے کی کوئی چیز۔ مثلاً اسلام آباد سے وہ تاجر تنظیمیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان عہدیداروں کا، یا نون ایسے بندے، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے یہاں، اور پنڈی سے بھی اور بے شمار جگہوں سے، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ قومی ایشو ہے، اس میں ساتھ دیجیے۔ اسی انداز سے میں دارالحکومت کی بات کروں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ اشتہارات اپنے ناموں سے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ قومی کاز ہے، جماعتوں کو چھوڑ کے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں اور ان کے مستقبل کے لیے ضرور نکلیے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس قومی ہڑتال ڈے کا ضرور ساتھ دیجیے۔ ویسے ہڑتالیں ہم سال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہڑتال ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بولیویا والوں نے بہت کچھ کر دیا، سری لنکا والوں نے کر لیا، کینیا والوں نے کر لیا، کشمیر والوں نے کر لیا، ہمارا جو حصہ ہے پاکستان کا جو کاف ہے، انہوں نے کر لیا۔ تو کیا میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آج ہمیں نکلنا ہے۔ ناظرین، میں نے بنارسی ٹھگ بجٹ کیوں کہا ہے؟ بنارسی ٹھگ بجٹ اس لیے کہا ہے کہ آج سے چند ہفتے پیچھے چلے جائیے، الیکشن کو ہوئے تو 4 مہینے ٹوٹل ہوئے نا، 8 فروری کو ہوا ہے، مارچ، اپریل، مئی اور جون کا مہینہ چل رہا ہے۔ ناظرین، نون لیگ نے، مریم چیخ کے کہتی تھی کہ آپ کے گھر پہ جب بل آئے گا 300 یونٹ کا، تو جب بل لے کے آپ جمع کروانے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بل ادا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں 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 بہت اچھا لگے گا۔ بنارسی ٹھگ نمبر 1۔ بنارسی ٹھگ نمبر 2، بلاول نے جلسوں میں کہا کہ 300 یونٹ تک ہم بجلی فری دیں گے۔ بنارسی ٹھگ۔ تیسرے بنارسی ٹھگ جو انہوں نے پی ٹی آئی میں سے نکال کے کہ استحکام پارٹی، جہانگیر ترین، علیم خان اور ان لوگوں کی، فراڈیوں کی اور نوسربازوں کی جو ایک پارٹی بنائی، اس کے علیم خان نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کو 300 یونٹ فری دیں گے، اور بہت کچھ جو کچھ کہا گیا۔ بجلی کی بات صرف میں کر رہا ہوں۔ تو آج جب بجٹ پاس ہوا، جب ان بنارسی ٹھگوں کے سربراہ نے، محترم صدر مملکت نے جب دستخط کیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی چہرے پہ پسینہ آئے، کہ میں بھٹو کی جماعت کا اس وقت میں اس کی وجہ سے، بھٹو کے نام کی وجہ سے، بینظیر کے نام کی وجہ سے میں صدر مملکت اس وقت لکھوا رہا ہوں اپنے نام کے ساتھ، تو اتنا سا بھی ذرا خیال نہیں آیا کہ کوئی غریبوں کے لیے کچھ مراعات لے لیتے، غریبوں کے لیے کچھ سانس لینے کی جگہ لے لیتے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے 2 نمبری کی، دھوکہ دیا قوم کو۔ وہ بجٹ میں انہوں نے تقریریں، بہت ڈاڑھی تقریریں کی، بی بی صاحبہ کی بیٹی نے بھی تقریر کی، بیٹے نے بھی تقریر کی، اور لوگوں نے بھی تقریریں کی کہ ہمیں یہ بجٹ اچھا نہیں ہے، یہ غریب کے لیے نہیں ہے، یہ بجٹ کیا، وہ سوال آگے سے پوچھ رہے کہ کیا یہ غریب کے لیے بجٹ ہے؟ بھائی کس سے سوال پوچھ رہے ہو؟ صدر تم ہو، اسپیکر تم ہو، بے شمار تمہارے پاس عہدے ہیں، ایک پورا صوبہ تمہارے پاس نہیں ہے، 2 صوبے تمہارے پاس ہیں، بلوچستان بھی تمہارے پاس ہے اور سندھ بھی تمہارے پاس ہے، پنجاب بھی تمہارا ہے، مرکز بھی تمہارا ہے، تمہارے دوستوں کا ہے، ان کا ہے کہ جن کے بغیر تم ایک لمحہ چل نہیں سکتے ہو۔
تو یہ کیوں جیل سازی کی تقریریں کرتے رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہو؟ بنارسی ٹھگو، آج قوم کا ہاتھ ہے اور آپ لوگوں کا گریبان ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بھٹو کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ دیا تھا، اور وہ بھٹو جنہوں نے اس غریبوں کے لیے جو کچھ بھی جتنا کچھ بھی کیا تھا، آج بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آج آپ ریڑی پہ اس تابوت کو اٹھائے آپ مانگ رہے ہیں ووٹ اسی بھٹو کے نام پہ، اسی بی بی شہید کے نام پہ جو غریبوں کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یا آپ نوکری کریں گے سرکار کی، یا نوکری کریں گے نواز شریف اور شہباز شریف کی، یا آپ کو براعت کا اعلان کرنا پڑے گا، لیکن آپ نہیں ایسا کر سکتے۔ آپ کے گورنر نے خیبر پختونخوا میں جس کے گھر کا سوشل میڈیا اور باقی میڈیا کے مطابق کہ لاکھوں روپے کا بھاری بل تھا، اس نے اس بل سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا شاندار کام ہے، کتنا زبردست کام ہے، کتنا عوامی کام ہے، اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ وہ جو زرداری صاحب جو تقریروں میں ایسے ایسے کرتے تھے نا، اب یہ آپ کو بھی ایسے ایسے اور ایسے ایسے کرنا پڑے گا کہ کتنا شاندار کام آپ نے غریب عوام کے لیے اس بجٹ میں کر دیا۔ یاد رکھیے گا، پی ڈی ایم دن گنے جو جا چکے ہیں آپ کے، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی، جو ان کی جماعت کا جو اجتماع ہوا اور وہاں جو فیصلے ہوئے، انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کو یکسر مسترد کر دی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ جو آئین بچانے والی تحریک جو اس وقت 6 جماعتوں کی ایک اتحاد بنا ہوا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کے درمیان مذاکرات کے لیے ابتدا ہو گئی ہے۔ نام دے دیے گئے ہیں، ایک آدھ دن میں باقاعدہ اب دونوں طرف سے نام آ جائیں گے، اور یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے اعلان اس کا ہو جائے گا اور یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ یہ صرف انتظار کیا جا رہا تھا اس بجٹ کا۔ اس بجٹ کے بعد آپ کا کلا کما ہو جانا ہے، اور آپ نے وہیں واپس چلے جانا ہے کہ جہاں سے آپ کو پکڑ کے یہاں پہ لانے والوں نے بٹھایا تھا۔ یہ تو ملکی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں۔ گورنر زبیر ایک باعزت آدمی، ایک بہت شاندار آدمی، جس نے کہا کہ میں نے 2012 میں نواز شریف کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ نواز شریف کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن جب نزدیک سے دیکھا تو وہ تو بوٹ کو عزت دو والے نکلے، اور پھر گورنر زبیر نے وہ بھانڈا بیگ چرائے اور وہ کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ توڑ دو اور پھوڑ دیا ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ لندن میں اسی چیز پہ مذاکرات ہوئے، اسی چیز پہ میٹنگ ہوئی، ڈیل ہوئی، اور اس کی ڈیل کے نتیجے میں نون لیگ کو آج کی حکومت ملی ہوئی ہے۔ وہ گورنر زبیر ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے، ان کے پاس اللہ انہیں زندگی دے، بہت وہ فیئر آدمی ہے، وہ اس پہ کوئی اس کا کرپشن کا ایلیگیشن کوئی نہیں ہے، دبا نہیں ہے، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تیار ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یا وہاں تک پیغام پہنچا دیا یا پہنچانا چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ پی ٹی آئی کا حصہ بننے کے لیے تیار۔ 4 بڑی جگہ چائنا نے کیا کہا؟ ٹکا آپ کو نہیں دیا، اور یہاں ان کے وزیر بیٹھ کے کہہ گئے کہ آپ کے ملک کا ماحول درست نہیں ہے، معیشت کے لیے، تجارت کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، اور سی پیک کے لیے بھی۔ ان کا کہ آپ کو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ جس میں پوری قوم شامل ہو۔ ان کا کہ ملکی ماحول ٹھیک کیجئے، لوگوں کے ساتھ درست معاملات کیجئے۔ امریکہ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ وہی امریکہ جہاں سے سرکار کی طرف سے ایک سائفر آتا ہے یہاں کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے، اسی امریکہ کے جو لوگوں کا ایوان ہے، دونوں جماعتیں، اس میں دونوں جماعتیں شامل ہیں، قائد میں حزب اختلاف والی بھی اور حزب اقتدار والی بھی، ان دونوں جماعتوں کے 368 ارکان نے جو قرارداد پیش کیا، جس کا مخالفت صرف 7 لوگوں نے کی ہے، اس میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن تھے، وہ جعلی الیکشن تھے، ان پہ تحفظات ہیں پوری دنیا کے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے کمیشن بننا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کی تحقیقات کے نتیجے میں کچھ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ محمد بن سلمان جنہوں نے پاکستان کا دورہ شیڈیول تھا، انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا، نئی تاریخ کوئی نہیں دی، انہوں نے بھی آپ کو ریال دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یو اے ای چوتھا جو ملک ہے، ایک ہمارا دوست، وہ ہمارے ہر مشکل میں کام آتا ہے، انہوں نے بھی آپ کو روکڑے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ساری چیزوں سے لگتا یہ ہے کہ آپ کی رخصتی نزدیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ یہ جو مفتاح اسماعیل بوجھ
اترا ہے آپ سے، یہ جو گورنر زبیر گئے ہیں، یہ جو شاہد خاقان عباسی گئے ہیں، یہ جو ظفر اقبال جھگڑا گیا ہے، یہ جو سردار مہتاب خان گئے ہیں، بے شمار لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی پالیسیز تھیں اس وقت، جمہوریت دشمن ہے، آئین دشمن ہے، اور وطن دشمن تو چلے میں نہیں کہتا، لیکن عوام دشمن ضرور ہیں، کہ عوام کش آپ کی پالیسیاں ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کے بجٹ کو لوگوں پہ جبراً نافذ کیا ہے، جو آج سے ہی اس بجٹ کو لوگ آج ہڑتال کر کے، پہیہ جام کر کے، ہڑتال ڈے کے طور پہ اس دن کو منا کے آپ کے اس بجٹ سے انکار کریں گے، اس کو ماننے سے انکار کریں گے۔ اور یاد رکھیے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے، کشمیر والوں نے اپنی بات منوائی ہے، اسی طرح سے میرا پیارا پنجاب، پیارا کے پی، پیارا سندھ، پیارا بلوچستان اپنی بات منوائے گا، اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے اثاثوں میں اور آپ کے بچوں کے اثاثوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف لوگ چوڑیاں بیچ کے، بالیاں بیچ کے، ناک کے کوکے اور تیلے بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ آپ؟ یہ آپ دونوں جماعتوں کو، اور آپ کے ساتھ جو دم چھلا کراچی والی جماعت ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، کہ یاد رکھیے کہ یہ قوم کا جو تیور ہے اس وقت، اس کے مطابق آپ کا یہ آخری الیکشن ہے۔ لوگوں نے اگلی دفعہ آپ کو مہلت نہیں دینی، موقع نہیں دینا۔ لوگوں نے تو اس دفعہ بھی مہلت نہیں دی، لیکن جن بٹھانے والوں نے آپ کو بٹھایا ہے وہ بھی آپ سے تنگ ہیں۔ اس وقت جو ایک ڈراوے دکھائے جا رہے ہیں، مختلف لوگوں سے کلوایا جائے، جناب یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹ دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں، آپ کو جن لوگوں نے اقتدار دیا تھا اس سے مراد یہ کہ وہ آپ کی نالائکی اور نااہلیوں کی وجہ سے آپ سے تنگ ہیں، اس لیے وہ سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے۔ وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی سے یہاں اس وقت عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ جاگ چکی ہے، عدلیہ میں بھی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے بابر ستار صاحب نے، ایجنسیوں کے حوالے سے جو مداخلت ہے اس حوالے سے، جو فون ٹیپ کیے جاتے ہیں اس حوالے سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ایس او پی بنایا ہے اس کے مطابق انہوں نے ججز سے، ہائی کورٹ کے ججز جو اے ٹی اے کے ہوں، باقی ہوں، یا ان کے اہلکار العملہ ہو، کہا گیا ایک ایس او پی طے کر دیا گیا بہت ساری باتوں کے علاوہ، کہ اپنے ٹیلی فون پہ ریکارڈنگ کا سسٹم لگائیں، اور جو کوئی آپ کو دھمکی والی یا کسی اور کی سفارش والی کوئی کال آپ کو آتی ہے، فوری طور پہ آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کریں۔ اس لیے وہ دن گنے جا چکے ہیں آپ کے انشاءاللہ العزیز، اور قوم آپ سے جلد نجات حاصل کرے گی۔ ناظرین، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فلسطینی ہمارے مظلوم بھائی ہیں، کہ اللہ ان کی مشکلات میں کمی کر کے ختم کر دے، اور وہ اپنی فلسطین کی ریاست کی آزادی دیکھیں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین کشمیر پائندہ باد۔